بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل پوچھیے دین سیکھیے، اس کی آج 7ویں نشست ہے، اور اس میں دیپال پور سے محمد سالم صاحب پوچھتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب، بعض دفعہ چند نمازیوں کی جماعت رہ جاتی ہے تو وہ مسجد کے اندر یا صحن میں دوسری جماعت کروا لیتے ہیں، ان کے دیکھا دیکھی اور لوگ بھی اپنی اپنی جماعتیں شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اہل حدیث حضرات آتے ہیں اور اپنی جماعت کرواتے ہیں، جب ان کو روکا جائے یا سمجھایا جائے تو وہ دلیل مانگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ سادہ الفاظ میں آسان حل بتلائیں۔ بڑا اہم سوال ہے کہ مسجد میں متعدد جماعتیں ہو سکتی ہیں یا نہیں۔ دیکھیں، ہمارے فقہ حنفی کی روح سے تو ایک مسجد میں متعدد جماعتیں نہیں ہو سکتی، الا یہ کہ کوئی مسافر ہو اور سفر کے عذر سے اگر کروانا چاہے تو چند شرائط کے ساتھ اس کو اجازت ہوتی ہے، بلکہ گنجائش ہوتی ہے، باقی عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہ جو اہل محلہ یا علاقے کے لوگ مل کر جب آئیں، جماعت ہو گئی، اپنی جماعت شروع کر لی، تو دیکھا دیکھی کئی جماعتیں مساجد میں ہونا شروع ہو گئیں، اور اگر سائل پوچھ رہے ہیں کہ اگر ان کو روکا جائے تو وہ دلیل مانگتے ہیں۔ بھائی، ہر ایک چیز کی جو ہے نا وہ شرعی دلیل نص کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں، آپ کے اسی سوال میں آپ سے دلیل مانگتا ہے، اس سے یہ سوال بھی کرے نا کہ پھر ایک مسجد میں اذانیں بھی متعدد ہوتی رہنی چاہیے۔ ظہر کی اذان دی ہے کسی نے، جماعت ہو گئی، دوسرا آئے وہ بھی اسپیکر کے اندر اذان دے اور پھر جماعت ہو جائے، تیسرا آئے وہ بھی اسپیکر کے اندر اذان دے۔ اگر کوئی کہے بھی اذان نہیں دینا چاہیے تو دلیل مانگیں ان سے کہ کہاں ہے منع۔ تو یہ جو بات ہے نا اس زمانے میں کہ جی ہمیں منع کی دلیل دکھائیں، بھائی دیکھیں اس کا جو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے محدثین اعظام اور فقہاء اکرام کو، اور سنت بھی یہی رہی ہے خلفائے راشدین کے زمانے میں اور عام بڑی مساجد میں، کہ جب ایک اذان ہوئی تو ایک ہی جماعت ہو رہی ہے، اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ تاکہ وہاں علاقے کی اجتماعیت قائم ہو، امت کی اجتماعیت قائم ہو، اور اجتماعیت اسی صورت میں ہے جب ایک جماعت ہوگی۔ اگر جماعتیں 10 15 20 ہونے لگ جائیں تو اجتماعیت کہاں رہے گی؟ پھر تو تھوڑا سا کسی کو اختلاف ہوگا، وہ کہے گا جی ان کی جماعت ہو لینے دیں، 5 منٹ بعد ہم کروا لیں گے، 10 منٹ کے بعد دوسرا آ جائے گا، 15 منٹ کے بعد تیسرا آ جائے گا۔ تو یہ بات نہایت غیر دانش مندانہ ہے کہ کوئی یہ سوال کرے کہ جی اس اور جماعت نہ ہونے کی آپ دلیل ہمیں بتائیں، تو پھر ان سے آپ یہ سوال کریں کہ اور اذان نہ دینے کی آپ دلیل بتائیں، مسجد کے اندر اسی سپیکر پہ دوسری اذان کیوں نہیں دی جا سکتی؟ دوسرا سوال ہے جی سرگودا سے قاری عزیز الرحمان صاحب، وہ پوچھتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب، میاں بیوی اگر جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھیں تو جماعت میں کھڑے ہونے کا طریقہ کیا ہوگا؟ یہ ان کا پہلا سوال ہے، اور ان کے 2 سوال اور بھی ہیں۔ پہلے سوال کا جواب دے دوں کہ اگر تنہا میاں بیوی ہیں تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ امام آگے کھڑا ہو جائے اور پچھلی صف میں جائے نماز بچھا کر عورت پچھلی صف کے اندر کھڑی ہو۔ یہ اس سے طریقہ مختلف ہے جب 2 مرد وہ نماز جماعت کروا رہے ہوں، تو ان کا جو طریقہ ہوتا ہے کہ ایک امام تھوڑا سا آگے بڑھ کر کھڑا ہو جائے اور جو مقتدی ہے وہ اس سے 8 انچ پیچھے کھڑا ہو جائے۔ لیکن عورت اور مرد، چاہے وہ محرم ہے، میاں بیوی ہی کیوں نہیں ہے، اگر وہ جماعت کرانا چاہتے ہیں تو مرد آگے کھڑا ہوگا اور عورت پچھلی صف کے اندر کھڑی ہوگی۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ اگر کوئی نامحرم مرد اس جماعت میں دوران نماز شمار ہونا چاہے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ کہ اگر ان کی جماعت شروع ہو گئی ہے، پوچھنا یہ چاہتے ہیں، اب کوئی اور مرد آ گیا، وہ اس جماعت میں شریک ہونا چاہتا ہے، تو اس کا کیا طریقہ ہوگا کہ وہ عورت کے ساتھ کھڑا ہوگا صف کے اندر؟ نہیں، اس صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ جو آگے امام کھڑے ہیں اس سے 4 انچ 6 انچ کے فاصلہ پاؤں پیچھے رکھ کر اس امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے، عورت پچھلی صف میں رہے گی اور یہ امام سے 4 انچ 6 انچ پیچھے کھڑا ہو جائے گا امام کے ساتھ ہی۔ تیسرا سوال یہ کہ اگر محرم شامل ہونا چاہے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ بھائی، اگر وہ مرد محرم ہے یا غیر محرم، بہر صورت یہی حکم ہے کہ وہ امام کے ساتھ کھڑا ہوگا، 4 انچ 6 انچ کا فاصلہ دے کر پیچھے عورت کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا۔
اسی طرح آج کی نشست کا تیسرا سوال یہ ہے کہ PK سے محمد عارف صاحب سوال کرتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام درج ذیل مسائل کے بارے میں. ان کے بھی 2-3 سوال ہیں کہ زید بوڑھا ہونے کی وجہ سے کھڑے ہو کر ختم یعنی مکمل قرآن مجید کی تراویح نہیں پڑھ سکتا، تو کیا وہ بیٹھ کر ختم کی تراویح پڑھے یا منفرداً کھڑے ہو کر مختصر تراویح پڑھے؟ انہوں نے اپنے انداز میں سوال پوچھا ہے. وہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ زید یعنی ایک آدمی ہے، وہ بوڑھے ہیں، وہ پورا قرآن کریم تراویح میں نہیں سن سکتے، جو روزانہ کی گھنٹے سوا گھنٹے کی تراویح ہوتی ہے، تو وہ بیٹھ کر اگر چاہیں گے تو بیٹھ کر پڑھ سکیں گے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ مختصر تراویح پڑھے یعنی چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ، تو وہ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں. اب ان کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ تراویح میں مکمل قرآن کریم سنیں یا کہ وہ چھوٹی صورتوں پر کھڑے ہو کر تراویح پڑھ لیا کریں. اس صورت میں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پورا قرآن کریم سنیں، اگرچہ بیٹھ کر ہی تراویح وہ پڑھ سکتے ہوں تو بیٹھ کر ہی تراویح پڑھیں. یہ اس سے کہیں بہتر ہوگا کہ مختصر تراویح کھڑے ہو کر پڑھیں، کیونکہ یہ ایک نفل کے درجے کی نماز ہے اور اس کے اندر قیام وہ بلا عذر بھی چھوڑا جا سکتا ہے. یعنی جیسے ہے نفل کہ وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، اگر بہت زیادہ تھکاوٹ ہے یا کوئی اس کو چھوٹا موٹا بھی عذر ہے تو اس کی وجہ سے وہ بیٹھ کر تراویح پڑھ سکتا ہے، اگرچہ اجر کم ہوگا مگر اس کی نماز درست ہو جائے گی. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ عمر بیمار ہونے کی وجہ سے بیٹھ کر بھی تراویح نہیں پڑھ سکتا، تو کیا وہ کرسی پر بیٹھ کر مکمل تراویح پڑھے یا منفرداً کھڑے ہو کر مختصر تراویح پڑھے؟ یعنی حاصل اس کا یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر مکمل تراویح زمین پر بیٹھ کر مکمل تراویح نہیں پڑھ سکتا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے بہتر کیا ہے کہ میں امام کے پیچھے کرسی پر بیٹھ کر ساری تراویح پڑھوں یعنی جماعت کے ساتھ، یا الگ سے کھڑے ہو کر مختصر تراویح پڑھ لوں. تو یاد رکھیں آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر آپ باجماعت پوری تراویح پڑھیں، اس میں ختم قرآن بھی آپ کا مکمل ہو جائے گا اور جماعت کی سنت کا بھی اور ختم کی سنت کا بھی آپ کو اجر مل جائے گا، اور کھڑے ہو کر تراویح پڑھنے میں آپ ان دونوں سنتوں سے محروم رہیں گے. تیسرا سوال ان کا یہ ہے، بکر ختم کی تراویح میں بیمار ہو جاتا ہے، ختم چھوڑنا بھی گوارا نہیں کرتا، یعنی پورا قرآن کریم سننا بھی وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں اس کو چھوڑ دوں، لہٰذا وہ بیٹھ کر ختم کی تراویح پڑھتا ہے اور سامنے ایک بڑا تکیہ رکھتا ہے، اس پر سجدہ کرتا ہے اور کبھی ٹیک بھی لگاتا ہے، تو کیا اس طرح سے اس کی نماز تراویح درست ہو جائے گی؟ یہ تیسرا شخص ہے کہ جو کھڑے ہو کر تراویح تو نہیں پڑھ سکتا، مختصر پڑھے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کی دلی خواہش یہ ہے کہ میں بیٹھ کر ہی پڑھ لوں لیکن ساری تراویح پڑھوں اور ختم قرآن میں کر لوں اس کے اندر. لیکن اگر وہ بیٹھ کر ساری تراویح پڑھے گا تو اس کو یہ ہے کہ وہ سامنے تکیہ رکھ لیتا ہے اور کبھی ٹیک پیچھے لگا لیتا ہے، یعنی سائیڈ میں دیوار ہوگی جس کے ساتھ ٹیک لگا لیتا ہے، یا آج کل کرسیاں ہیں ٹیک والی، وہ ٹیک لگا کر پڑھنا چاہتا ہے. تو دیکھیں نفل نماز کے اندر اجازت ہے اس کی کہ ٹیک لگا کر بھی اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے، اس میں قباحت نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ اس میں سو نہ جاتا ہو. ٹیک لگا کر اگر سو جائے گا تو پھر تو اس کا وضو بھی جاتا رہے گا. تو لیکن اگر اس کی نیند نہیں ہے، ٹیک کے دوران سوتا نہیں ہے، تو ٹیک لگا کر بھی اگر وہ تراویح پڑھتا ہے اور بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کو اجازت ہے. باقی دوسری بات انہوں نے یہ پوچھی ہے کہ سامنے وہ تکیہ رکھ لیتا ہے جس کے اوپر سجدہ کرتا ہے، تو اس سلسلے میں اس کا خیال رکھیں کہ اگر وہ زمین پر سجدہ دے سکتا ہے، کر سکتا ہے، اور پھر اس زمین والے سجدے کو چھوڑ کر تکیے پر سجدہ کرتا ہے، یہ تو درست نہیں ہے. اس وقت اس کو زمین پر ہی سجدہ کرنا ضروری ہے. لیکن اگر وہ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا، اس کو کمر کا عارضہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا، تو پھر یاد رکھیں کہ اس کو تکیہ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس وہ سجدے کا اشارہ کر لے، رکوع کے لیے تھوڑا کم اور سجدے کے لیے تھوڑا سا زیادہ، تو تکیے تک جانا اس کا کوئی ضروری ہے ہی نہیں ہے. لہٰذا ایسی صورت میں اس کو تکیہ رکھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو آج کی نشست کے یہ چند ہی سوال تھے، ان کے جوابات الحمدللہ آ گئے.